بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہے سمع یسمع، اور فعل ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے تھے۔ بات ہوگی وکیبس کے بارے میں، ورب کے بارے میں، جس میں روٹ لیٹر صرف 3 ہیں، اور جو فیملی ہے اس کا نام ہے سمع یسمع، یعنی اس میں جو بھی فعل ماضی آپ کو دکھیں گے اس میں جو بیچ والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، سینٹرل لیٹر کے نیچے زیر ملے گی، جس طرح سمعہ، حزینہ، حسیبہ، حفیظہ، خسیرہ، رحیمہ، شہیدہ، علیمہ، یہ آپ کو ملیں گے۔ سمعہ یسمع کی فیملی میں ہونے کی وجہ سے اس کے مطلب میں، اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس لفظ کا جو مطلب ہے وہی اس کا لفظ ہے۔ سمعہ کا مطلب ہے سننا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ حزینہ کا مطلب ہے غمگین ہونا، قلب حزین اردو میں کہا جاتا ہے غمگین دل کے لیے، قلب حزین۔ اور حسیبہ کا مطلب ہے گمان کرنا، کنسیڈر کرنا۔ اور حفیظہ کا مطلب ہے حفاظت کرنا، خسیرہ کا مطلب ہے کسی چیز کو لوز کر دینا، خسارہ کرنا۔ رحیمہ کا معنی خسارے ہے، سے خسارہ سے خسرہ ہے۔ ہاں، خسارہ سے خسیرہ، بالکل۔ اور رحیمہ سے رحم کرنا، مرسی، کائنڈنس۔ شہیدہ کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اور علیمہ کا معنی ہے جاننا، اور عمیلہ کا مطلب ہے عمل کرنا۔ فقیہہ کا مطلب ہے سمجھنا، فقیہہ کا مطلب سمجھنا، جیسے ایک عالم، ایک مفتی کو فقیہ کہتے ہیں، فقیہ۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ کا مطلب ہے سمجھدار، جس کو دین میں سمجھ ہو۔ تو ویسے بھی فقیہ کا مطلب انڈرسٹینڈ کرنا یا سمجھنا۔ فریحہ کا مطلب ہے خوش ہونا۔ کریحہ کا مطلب ہے مکروہ، کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، ڈس لائک۔ اور لبثہ کا مطلب ہے ٹھہرنا، ٹو ریمین ان۔ جیسے قرآن پاک میں آیا کہ لبثنا یوما او بعد یوم، جب اصحاب کہف 300 سال بعد اٹھے تو ان سے پوچھا گیا تم لوگ کتنا ٹھہرے غار میں، تو انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، یا ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ تو لبثا سے لبثنا، وہی ٹیبل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، شروع میں بتایا تھا، وہی ہے۔ اس کا جو سب سے آخری ہے وہ لبثا سے اگر آپ جائیں گے تو لبثا، لبثو، لبثتا، لبثتم، لبثتو، لبثنا۔ تو اب ایک ایک لفظ آپ لیتے جائیے اور اس سے ٹیبل بناتے جائیے، اور نیچے سے ہی شروع کر دیں۔ لبثا میں نے پڑھ دی، کریحہ سے آپ میں سے کوئی سٹارٹ لیں اور ون بائی ون میں چاہوں گا سب سنائیں تاکہ ریویژن بھی ہو جائے، پھر ہم آیات کی طرف آتے ہیں۔ جی، کون ہے سب سے پہلے؟ اس میں بلال بھائی پہلے فاعل آئے یا فعال آئے؟ فعلہ بھی ہو سکتا ہے، فعیلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بیس ہے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے یہاں پر کہ یہ تھرڈ پرسن کے 2 ہوتے ہیں، پھر سیکنڈ پرسن کے 2 اور فرسٹ پرسن کے 2، اور یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، سنا چکے ہیں۔ فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا، لیکن آج جو پیج آپ نے پڑھا ہے وہ سمعہ کا ہے، تو وہ زیر والا ہے نا؟ سمعہ کا ہے، اور جس کا مطلب ہے سنا، اور اسی کے ملتے جلتے جو اس سے الفاظ تھے وہ بھی سب آپ نے سنائے۔ اب قرآن پاک کی آیات کے وہ اجزاء دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے میرے پاس علیم اللہ، علیم اللہ۔ علیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے، نام ہے۔ علیم اللہ، اللہ نے جانا۔ وعلیکم وَلَقَدْ اللہ۔ عَلِمُوا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور واؤ کا مطلب تحقیق ہوا تحقیق اور، وہ سب انہیں جاننے ہیں، ان وہ سب سب نے جانا۔ اور جانا۔ ان سب نے جانا، اور وہ سب جاننے والے ہیں۔ فرسٹ ٹائم میں تہ ترجمہ کر دوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، پھر سیکنڈ ٹائم میں آپ لوگ ریپیٹ کیجیے گا اگر آپ لکھنا جی جی چاہیں، یاد رکھنا چاہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور واؤ کا مطلب ہوا اور لام کا مطلب ہے ضرور، اور قد کا مطلب ہے تحقیق، اور ضرور تحقیق تم سب نے جانا۔ یہاں ایک تاکید کی جگہ 2 تاکیدیں آ رہی ہیں، لام بھی ہے اور قد بھی ہے۔ قد پر ہماری بات پچھلے لیسنز میں ہو چکی ہے، اور لام یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ضرور تحقیق تم سب نے جانا، یعنی کنفرم ہے کہ تم جان چکے ہو، جو آگے مضمون، تم کیا او یہ سوری، ان تم سب تو نے جانا، ان سب نے ان جانا۔ سب حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی۔ حافظ اللہ۔ حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ حفظہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ عامل الصالحون،
عاملہ اس کا سنگولر ہے اور عاملو اس کی جمع ہے. تو عاملو ان سب نے سب نے عمل کیا. کن سب نے عمل کیا؟ الصالحون نیک لوگ. صالح لوگوں نیک آدمی کو نے کہتے ہیں صالح، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے صالحون. صالح صالحون. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سبق پڑھا تھا کہ واو نون سے وہ کوئی بھی جو ناؤن ہے جو فاعل ان کے وزن پر ہو وہ واو نون لگانے سے، بلکہ مسلم کے ساؤنڈ پر بھی ہو تو مسلم سے مسلمون، مشرک سے مشرکون، اور صالح سے صالحون، اور غالب سے غالبون. یہ اگزامپل آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. تو صالحون نیکیاں کرنے والے، نیک لوگ. نیک لوگ بہت اصل میں بہت سارے کرنے والے کا ساؤنڈ میں اس لیے تھوڑا سا لا رہا تھا کہ ہم وہی سنتے ہوئے آئے نا. سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، تو کرنے والا یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو عامل الصالحون ان سب نے، نیک لوگوں نے عمل کیا یا نیکیاں کرنے والوں نے عمل کیا. علم الذاکرون یہاں عمل نہیں ہے بلکہ علم ہے. علم الذاکرون ذکر کرنے والوں نے جانا. ذاکر ذکر کرنے والا اور ذاکرون ذکر کرنے والے. عالم الذاکرون ذکر کرنے والوں نے جانا. فقیہ آیات اللہ اس نے اللہ کی آیات سمجھی. فقیہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر. فقیہ اس نے سمجھا، فقیہو ان سب نے سمجھا. تو فقیہ آیات اللہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سمجھا. انہ عالم الغیب وحافظ السماوات والارض. انہ بے شک وہ عالم الغیب غیب کا جاننے والا، وحافظ السماوات والارض اور زمینوں آسمانوں کی حفاظت کرنے والا. عالم جاننے والا، حافظ حفاظت کرنے والا. اچھا یہ کچھ جملے تھے جو قرآنی جملے نہیں تھے، جو میں نے بنائے تھے، جس میں اعراب نہیں لگا ہوا. یہ قرآن پاک کے جملے نہیں ہیں. جن میں زبر سے لگا ہوا ہے یہ قرآنی جملے ہیں. تو قرآن پاک کا جملہ آتا ہے من عمل منکم سوءا بجہالت. من کا مطلب ہوتا ہے جو. من عمل جو عمل کرے یا جس نے عمل کیا، منکم تم میں سے، تم لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہو ان میں سے جس نے بھی عمل کیا، سوءا برا، بجہالت لا علمی کی وجہ سے. جہالت کا مطلب لا علمی، نہ جاننا. من عمل منکم جس نے یا جو عمل کرے، منکم تم میں سے، سوءا برا، بجہالت جہالت کی وجہ سے. تو پھر اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اس کے بعد پھر یہ اس کی جزا ہے. ومن تاب وعمل صالحا اور جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی. تابہ اس نے توبہ کی، یہ بھی باب آئے گا، یہ بھی آپ پڑھیں گے تابہ والا. یہ بھی فعل ماضی ہی ہے لیکن اس کے بیچ میں الف ہے. ومن تابہ اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک. جس نے توبہ کی اور نیکیاں کرنے لگ گیا تو اس کے لیے پھر جزا یہ ہے کہ اس کو جنت ہے، جنت میں نہریں رواں ہیں، اللہ کی رضا ہے، وغیرہ وغیرہ. ومن تاب وعمل صالحا جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے. من عمل صالحا فلنفسه جو عمل کرے اچھا، جو عمل کرے نیک، جس نے عمل کیا نیک. میں دو بار ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس نے بھی کہہ سکتا ہے. یعنی وہ پرسنالٹی، من کے اندر جو وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جس کی آگے بات ہو رہی ہے. من عمل صالحا جس نے عمل کیا نیک، فلنفسه تو اپنے نفس کے لیے. اسلام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، جو آپ نے بالکل اسٹارٹ میں پڑھا تھا. للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے،
لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے، للنفس نفس کے لیے، للنفس نفس کے لیے، لنفس نفس کے لیے. تو فلی نفسی ہی، فا کا مطلب ہو گیا تو، لنفس نفس کے لیے، ہی اس کی جو نیک کام کرنے والا ہے. آیت کا مطلب یہ کہ جو نیک کام کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے. من عامل صالحا، جو کام کرے نیک، فلی نفسی ہی تو اس نے اپنے آپ کے لیے ہی کیا. فلی نفسی ہی لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ تو اس کے نفس کے لیے، اپنا ہی بھلا ہے بھائی تمہارے لیے ہی. اگر اچھا کرو گے تو تمہارا ہی اچھا ہے، تمہارے نفس کا اچھا ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ گے، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ گے، عذاب سے بچاؤ گے، جنت کے داخلے کا سبب بنو گے. تو من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کرے نیک تو اس کے اپنے آپ کے لیے. شہید اللہ، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی، ماضی ہے نا. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو کہ بے شک وہ، کون وہ؟ اللہ تعالی. انہو کی جو ضمیر ہے وہ لفظ اللہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ ہو استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اسی انداز میں ہے. شہید اللہ انہو، اللہ نے گواہی دی، بے شک وہ، لا الہ نہیں خدا، الا ہو سوائے وہ. اللہ نے گواہی دی کہ بے شک وہ نہیں ہے کوئی خدا، نہیں لا الہ، نہیں کوئی خدا نہیں ہے، الا ہو سوائے وہ. اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا ہو، میرے سوا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا الہ نہیں کوئی خدا، الا ہو ایکسپٹ وہ، وہی خدا ہے. آگے چلتے ہیں. لبسو قماشن، قماش کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، اور لبسو کا مطلب ہوتا ہے پہننا. یہ لفظ کیوں نہیں آیا ہمارے چارٹ میں؟ آیا ہوگا میرے حساب سے. لبسو، کون بتائیں گے کہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا بلال بھائی. کیوں نہیں آیا؟ سین سے لبسا نہیں ہے، سا کے ساتھ تھا، سا یہ آیا ہے، سین کے سین ساتھ نہیں ہے. آیا. اوکے. تو لبسا کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پہننا. لبسا، لبسو، یہ اس میں نہیں ہے لیکن ویسے میں نے لکھ دیا. تو لبسو قماشن، اور قماش کہتے ہیں کپڑے کو، جو کپڑا مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. تو لبسو قماشن، ان سب نے کپڑا پہنا. اور فرحو الصابرون، اور ملا کے پڑھتے ہیں فرح الصابرون، فرح الصابرون، صبر کرنے والے خوش ہوئے، صبر کرنے والے خوش ہوئے. یعنی خوش ہونے والا اب ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ گروپ. فرح الصابرون، صبر کرنے والے خوش ہوئے. ہوا حزینہ، وہ غمگین ہوا. ہوا حزینہ، وہ غمگین ہوا. اگر ہوا ہٹا بھی دو تو بھی حزینہ کا مطلب ہے وہ غمگین ہوا. اور ہوا میں مزید سبجیکٹ کا ذکر بھی ہو گیا کہ کون ہے بھائی وہ ہوا حزینہ، وہ غمگین ہوا. تو یہ قرآنی آیات نہیں ہیں جن پر زبر زیر نہیں لگے ہوئے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے جملے بنا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے. بلال بھائی ایک سوال ہے میرا، یہ جو اوپر یہ فریح الصابرون ہے، اس میں جو فریح ہے اس کا کوئی تعلق جو ہمارے اردو میں نام ہوتا ہے فرح، اس سے کوئی وہ ہے تعلق؟ ہاں بالکل. فرح کا مطلب بھی جو ہے وہ خوش ہونے والی، خوشی، بلکہ سوری فرح کا مطلب خوشی ہے، اور فرحن کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ خوشی ہے. جسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہال کے باہر لکھا ہوتا ہے افراح، یہاں اپنے دبئی میں بھی افراح کا مطلب بھی خوشی، فریحہ کا مطلب بھی خوشی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قالوا سمعنا واطعنا، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتوا، سمعنا. سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعتوا میں نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. تو مسلمانوں نے تو کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن کافروں نے کیا کہا؟
काफिरों ने कहा समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। असैना ये मासियत से है, और मासियत गुनाह को कहते हैं, आपको पता होगा। समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, माअज़ल्लाह। अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, क़ालू उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वहुम ला यस्मऊन, और वो नहीं सुनते। ये यस्मऊन ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट और फ्यूचर की है, जो अभी आपने नहीं पढ़ी। आपने उस टेबल में देखा होगा समिआ के बराबर में यस्मऊ लिखा हुआ होता है, समिआ यस्मऊ। तो यस्मऊ वो सुनता है या वो सुनेगा, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, ये प्रेजेंट और फ्यूचर आपको पढ़ा नहीं रहा। यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊन वो सब सुनते हैं, यस्मऊन वो सब सुनते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया क़ालू समिअना, उन्होंने कहा हमने सुना, वहुम ला यस्मऊन, और वो नहीं सुनते। क़द समिअ अल्लाह, ये 28वें पारे का पहला जुमला है, यहाँ लिखने से रह गई है। क़द समिअ अल्लाह, तहकीक अल्लाह ने सुन लिया, तहकीक अल्लाह ने सुन लिया। अब जो अगले अल्फाज हैं, ये मैंने खुद जुमले बनाए हैं, तो सब इसको आप समिअता भी कर सकते हैं और समिअतु भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर इसको मैं पढ़ूँ समिअतुल कुरआन, तो क्या मतलब होगा? मैंने कुरान सुना। और अगर मैं कहूँ समिअतल कुरआन, तुमने कुरान सुना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। शहीदू क़ारिईन अल कुरआन, गवाही दी कुरआन की क़िराअत करने वालों ने, कुरआन की क़िराअत करने वाले, क़ारिईन अल कुरआन, कुरआन की क़िराअत करने वाले। शहीदू उन्होंने गवाही दी, तो कुरआन के कारियों ने गवाही दी। शहीदू अल मुसल्लून, मुसल्लून जमा है मुसल्ली की, और मुसल्ली कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को। नमाज पढ़ने वालों ने गवाही दी। ये इसका जो है वो वाहिद है, मुसल्ली, मुसल्ला नहीं, मुसल्ली। अगर यहाँ मैं या के 2 नुक्ते नहीं लगाऊंगा तो फिर ये मुसल्ला पढ़ा जाएगा, और अगर मैं चाहता हूं कि इसको लोग मुसल्ली पढ़ें तो यहाँ मुझे या के 2 नुक्ते लगाना जरूरी है। मैं यहाँ ये इसको आप क्या पढ़ेंगे? मूसा, मूसा पढ़ेंगे ना। अगर यहाँ, क्योंकि इसके यहाँ नुक्ते नहीं है, अगर यहाँ नुक्ते आ जाएं तो फिर ये मुसल्ली या जो भी लफ्ज होगा वो पढ़ा जाएगा। तो हम थे जनाब, मुसल्लूना जमा है मुसल्ली की, तो शहीदुल मुसल्लूना, नमाज पढ़ने वालों ने गवाही दी। शहीदतु अन्नका वाहिदुन, ये दरमियाने कलाम में आ रहा है इसलिए मैं यहाँ इस पर ज़बर पढ़ रहा हूँ। शहीदतु मैंने गवाही दी, अन्नका वाहिदुन, अन्नका बेशक तू, वाहिदुन अकेला है। मैंने गवाही दी कि मौला बेशक तू अकेला है। शहीदतु अन्नका वाहिदुन, मैं गवाही देता हूँ, या मैंने गवाही दी, पास्ट फॉर्म, मैंने गवाही दी, अन्नका वाहिदुन, बेशक तू अकेला है, वाहिद है। और फहिम तल कुरआना, फहिम तल कुरआना, आपने कुरआन समझा। और अगर मैं इसको कर दूं फहिम तुल कुरआना, तो मतलब हो जाएगा मैंने कुरान समझा। तो फहिम तल कुरआना, आपने कुरआन समझा। ठीक है, अब आप लोग अगर सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं, या अगर आप कहते हैं कि मैं दूसरा पेज भी करवा दूं तो मैं दूसरा पेज करवा देता हूँ। नहीं, मैं सुनाता हूँ बिलाल भाई। कुछ मिस हो गया, क्या मिस हो गया? कुछ मतलब तर्जुमे वापस कर दें। शहीदु अल मुसल्लून जो आपने बोला, शहीदु इसके अल आपने मुसल्लून, नमाज पढ़ने वालों ने गवाही दी। शहीदु का मतलब गवाही देना, उन सब ने गवाही दी, और मुसल्लून का मतलब नमाज पढ़ने वाला। जी, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसे जुमला बनेगा? आप ये नमाज तो नहीं पढ़ने वालों कहेंगे ने उन गवाही सब दी। ने गवाही दी नमाज पढ़ने वाले, सेंस नहीं बनेगा। तो नमाज पढ़ने वालों ने गवाही दी। ठीक है जी, मजीद कोई बात, कोई और चीज रह गई? शहीदु क़ारिईन कुरान, शहीदु क़ारिईन अल कुरआन, कुरआन की क़िराअत करने वालों ने गवाही दी। गवाही दी। तो ये बिलाल रिकॉर्डिंग भाई मैंने यहाँ पर रोकी थी,
اس پیج کا ترجمہ میں نے کیا، پھر آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ریوائز کیا اور اچھا کیا. سیکنڈ پیج کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں کرتے ہیں. اور سمعہ کا جو ہے وہ ہم نے آج پڑھ لیا، کل ہم پڑھیں گے نصرہ ہو گیا، سمعہ ہو گیا. تو ضربہ کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور اس پیج کا بھی ترجمہ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.